بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں اور اس طرح کے سچے اور اسلامک واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے سچے واقعات کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانے پینے کی بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے حد زیادہ تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی کہ اللہ تو مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیک کار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں الیہ میں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاندان سے یہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔
ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے، زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان ذکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آڑے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چرتے چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروا دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک سچی واقعات کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں ایسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔